تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ سعادت الدارین میں ابو علی قحطان کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کرخ کی جامع مسجد شرقیہ میں داخل ہوا اور اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں نے عرض کی، حضور میں آپ پر اتنا درود و سلام پڑھتا ہوں لیکن آپ نے مجھے جواب سے محروم فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود شریف تو پڑھتے ہو لیکن میرے صحابہ کو برا بلا کہتے ہو، استغفر اللہ، پہلے تم توبہ کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک پر توبہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کا سچا عاشق بنائے اور عاشق درود و سلام بنائے۔ بہر صدیق و عمر عثمان علی، کیجئے رحمت اے نانا اے حسین، سب صحابہ کا وسیلہ سیدہ، کیجئے رحمت اے نانا اے حسین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ زیارت رسول کے واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت سا علم دین حاصل ہوگا۔ بالخصوص آج کے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ آج ہم دیدار مصطفیٰ کی تعبیرات بھی سنیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی نے دیدار کیا، خواب میں زیارت کی، تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں یہ بھی بیان کی جائے گی۔ اور سب سے پہلے انشاءاللہ صحابی رسول کے زیارت رسول کا واقعہ سنیں گے۔ جی سیدی، کون سے صحابی نے زیارت کا شرف حاصل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کے بہت بڑے عالم، حبر الامہ، جی اس امت کے بہت بڑے عالم، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر، اور سب میرے نبی کی دعاؤں کا صدقہ۔ سبحان اللہ۔ ان کا نام مبارک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ آپ نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، بیدار ہوئے نیند سے تو حدیث پاک پر غور کرنے لگے۔ عالم تھے نا، اور بہت بڑے عالم تھے، کہ مجھے خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا، اب اس حدیث کے مطابق مجھے بیداری میں بھی دیدار نصیب ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ اسی سوچ میں اپنی خالہ جان کے پاس گئے، اور خالہ جان کون ہے؟ ان کی مومنوں کی ماں حضرت سیداتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سارا واقعہ سنایا کہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی، اور حدیث پاک یہ ہے کہ جو مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا، اور وہ میں کیسے دیکھوں گا بیداری میں؟ یہ سن کر حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کا آئینہ مبارک انہیں عطا فرمایا، جس میں حضور پر انوار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پاک دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی آئینہ دیکھا، اپنا چہرہ نظر نہیں آیا بلکہ اس میں رخ مصطفیٰ نظر آنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یوں انہیں خواب میں زیارت کے ساتھ ساتھ بیداری میں بھی زیارت رسول کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ ہم پر بھی کرم فرمائے۔ ہم بھی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں
چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے، چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے، چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے یا مصطفیٰ، چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے یا سیدی، چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے، خواب میں کر دو کرم چشم کرم، خواب میں کر دو کرم چشم کرم، چشم کرم، چشم کرم، چشم کرم، جاگتے میں کر دو اب یا مصطفیٰ، ہو کرم یا مصطفیٰ، ہو اب کرم، اب سرہانے آئیے یا مصطفیٰ، اب سرہانے آئیے یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، اب سرہانے آئیے یا مصطفیٰ، ٹوٹنے والا ہے دم چشم کرم، ٹوٹنے والا ہے دم چشم کرم، چشم کرم، چشم کرم، ٹوٹنے والا ہے دم چشم کرم، ٹوٹنے والا ہے دم چشم کرم، یا شہنشاہ امم چشم کرم، آقا یا شہنشاہ امم چشم کرم، کیجئے آقا کرم چشم کرم، کیجئے آقا کرم چشم کرم۔ جو آپ نے واقعہ بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب زیارت ہوئی تو ایک حدیث پہ غور کرنے لگے، تو وہ حدیث کیا ہے وہ بھی بیان ہو جائے، کوئی اس کی وضاحت بھی ہو جائے۔ بڑی عشق بھری حدیث ہے، بڑی ایمان افروز اور زیارت رسول پر ابھارنے والی حدیث پاک۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مر رآنی فی المنام فاسا یارانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عن قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میری شکل نہیں بن سکتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں مرآت میں لکھا، اللہ کرے ہم مرآت پڑھنے کا ذوق بنائیں۔ دعوت اسلامی نے فیضان حدیث کے نام سے اس کی ایپ بھی جاری کی ہے، اور سرچنگ آپشن کے ساتھ مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ حدیث اور اس کی شرح بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت ایک معنی تو یہ ہے، جس مسلمان نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ روز قیامت بیداری میں دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا معنی،
جس مسلمان نے رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ آپ کو زندگی ہی میں جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو ہاتھوں ہاتھ ہی زیارت دوبارہ کر لی بیداری میں۔ سبحان اللہ۔ حضور آج کے ہمارے پروگرام میں ویسے تو زیارت کے واقعات ہم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک اہم ٹاپک آج کا یہ رکھا گیا کہ زیارت کی تعبیر کیا ہے۔ جس کو جلوہ دیکھنا نصیب ہو گیا، اس پر کرم ہو گیا، تو لوگوں کو ایک شوق بھی ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ تو اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک تو بات یہ کہ اس نے حضور کو ہی دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول، ان کی زوجہ نے، وائف نے، بچوں کی امی نے 84 ٹائم زیارت رسول کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور پورے گھرانے کا بھی آپ بتا رہے تھے نا؟ جی، ان کی بیٹیاں، ان کا سب کا لکھا ہے کہ اس بیٹی کو زیارت ہوئی تو یہ بات ہوئی، فلاں بیٹی کو زیارت ہوئی تو یہ مکالمہ ہوا، اس طرح کے کہ کیسا گھرانہ ہے۔ اور باتیں بھی وہ کراں میں دن رات تیریاں گلاں یا رسول اللہ، وہ باتیں زیارتوں کی ہو رہی ہیں اور اس کی ہو رہی ہیں، میچ کی باتیں نہیں ہو رہی، وہ ایپس کی باتیں نہیں ہو رہی، موبائل کی باتیں نہیں ہو رہی، فضولیات میں نہیں ہے، موسم پر تبصرے نہیں ہے، سیاسی تبصرے نہیں ہے، بلکہ آقا کی باتیں کر رہے ہیں۔ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ کاش ہم یہ سمجھ جائیں کہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، آقا تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ کاش۔ تو تعبیرات بتانے میں حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بہت عظیم عاشق رسول، یہ اعلیٰ حضرت کے ہم عصر ہیں، اور بہت کتابیں ان کی لکھی ہیں، بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ جس خوش بخت کو خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ خواب کی تعبیر یہ ہے، دیدار مصطفیٰ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس کا سینہ کشادہ ہو جائے گا، اور دل نور سے جگمگانے لگتا ہے، اور اس کا ایمان پختہ ہو جائے گا، اسٹرانگ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی تعبیرات کے تعلق سے کتابیں ہیں، اور حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور ہے تعبیر الرؤیا، ان کی تو اس سے بھی پہلے کی ہے نا، یہ ان سے پہلے بزرگ ہوئے ہیں۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں انبیاء کرام میں سے کسی کی زیارت رحمت، نعمت، عزت، بزرگی، دولت، کامیابی، سعادت، استقامت، قوت اور دونوں جہاں کی بھلائی پر دلیل ہے۔ جس کو حضور کی زیارت ہوئی اسے اللہ کی رحمت حاصل ہوئی، نعمت حاصل ہوئی، عزت حاصل ہوئی، بزرگی حاصل ہوئی، دولت حاصل ہوئی، کامیابی حاصل ہوئی، سعادت حاصل ہوئی، اسلام پر استقامت پائے گا، قوت پائے گا، دونوں جہاں میں بھلائیاں پائے گا، یہ اس کی دلیل ہے۔ اور حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو خوشبخت خواب میں دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہو وہ سب غموں سے راحت پائے گا، قرض دار ہے تو قرضے سے نجات پائے گا، قیدی ہے تو قید سے نجات پائے گا، خوف زدہ ہے تو امن پائے گا۔ خواب میں دیدار مصطفیٰ کی برکت سے قحط سالی دور ہو جائے گی، تنگی دور ہو جائے گی، اور خواب میں زیارت مصطفیٰ نصیب ہونا یہ دین و دنیا میں عافیت کی دلیل ہے۔ یہ جو زیارت کر رہا ہے اس کو دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب ہوگی۔ اچھا، اگر زیارت کرنے والا عالم ہے تو اسے اپنے علم پر عمل کی توفیق ملے گی، اگر وہ عبادت گزار شخص ہے تو زیارت سے وہ ولایت کے درجے تک ترقی کرے گا اور وہاں تک پہنچے گا اللہ کی رحمت سے، اور گناہ گار کو زیارت ہوگی تو اس کو توبہ کی توفیق ملے گی، اور اگر کسی کافر کو زیارت مصطفیٰ ہو جائے، آئے ہائے کیا بات ہے، وہ ایمان کی توفیق پائے گا۔ امیر علیہ سنت کے رسالے میں ہے نا صبح 12 میں جی، کہ وہ ایک یہودی عورت نے وہ زیارت کی تھی خواب میں، تو واقعی وہ مسلمان ہو گئی پھر۔ اچھا، اگر عورت کو خواب میں دیدار مصطفیٰ کا شرف حاصل ہوتا ہے
تو اسے بلند رتبہ ملے گا، اس کو پاک دامنی ملے گی اور نیک اولاد نصیب ہوگی۔ اگر کوئی غریب یتیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا تو اس سے بلند مقام حاصل ہوگا۔ ڈاکٹر اگر دیدار مصطفیٰ کرے، کوئی حکیم زیارت کرے تو اس کے ہاتھ میں شفا رکھی جاتی ہے، لوگ اس سے نفع پاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کا واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا، یہ فیصل آباد کے ڈاکٹر صاحب، اور عاشق رسول اور نبی کی امت سے پیار کتنا، ہمدردی کتنی۔ ڈاکٹر عام طور پر مریضوں کے ہمدرد نہیں ہوتے، وہ کسٹمر کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں، مریض کے طور پر ڈیل نہیں کرتے کہ حضور کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، حضور کا غلام ہے، غوث پاک کا مرید ہے، اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے، کوئی خیر خواہ کر، تو پتہ نہیں کیا کیا چکر کرتے ہیں۔ لیکن نیک بندوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب کا واقعہ مجھے کسی نے سنایا، اور وہ دیانتدار اور اچھے اسلام بھائی ہیں، کہتے ہیں ہمارے عزیز تھے، شاید اب بھی حیات ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلینک قائم کیا، نو لاس نو پروفٹ، اس بنیاد پر، اور غریبوں کا علاج فری میں کرتے تھے اور اکثر لاس میں چلے جاتے تھے، لیکن ان کے خیر خواہ ترک نہیں کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ خواب میں انہیں زیارت کروائی۔ سبحان اللہ۔ تو زیارت رسول کا ایک نسخہ بھی یہی ہے نا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، آپ ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، تو آسانی کریں ان کے لیے، آسان علاج کریں، سستا علاج کریں، سیدوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ تو رعایت کریں، غریبوں کے ساتھ رعایت کریں۔ طلبہ علم دین ہے، وہ تو بیچارے اپنا خرچ کتابیں لیں گے یا علاج کروائیں گے۔ تو خیر، اگر ڈاکٹر کو زیارت مصطفیٰ نصیب ہو تو اس کے ہاتھ میں شفا رکھی جاتی ہے، لوگ نفع پائیں گے۔ اور مریض کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شفا پائے گا۔ اور اگر ایسے شخص کو زیارت رسول ہوئی جس نے حج نہیں کیا، تو انشاءاللہ الکریم یہ حج کی سعادت پائے گا۔ اور مسافر اگر حضور کو خواب میں دیکھتا ہے تو جو سفر میں اس کو مشقت تھی وہ دور ہو جائے گی۔ اگر بارش نہیں برس رہی، مسافر دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ بارش برسے گی، مشقت سے نجات پائے گا۔ کہیں خشک سالی ہے، بارش نہیں برس رہی، شہر میں کسی کو بھی دیدار رسول ہوگا تو اس بات کی دلیل ہے کہ شہر میں بارش نازل ہوگی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کی زیارت کی تو دلیل ہے کہ ملک کا حاکم جو ہے وہ سخی ہوگا۔ اچھا، اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی دیکھیں تو یہ اس کی دلیل ہے کہ ملک کا حاکم رزق بانٹے گا اور خواب دیکھنے والا حج کا شرف پائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ، تجھی سے دعا، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ، تجھی سے دعا، ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا، ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا، ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا، تجھے تیرے ہی عز و علا کی قسم، تجھے تیرے ہی عز و علا کی قسم، تجھے تیرے عز و علا کی قسم۔ اللہ کریم سید اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے تو جاگتی آنکھوں سے زیارت کی تھی، اور اعلیٰ حضرت تو بریلی سے مدینہ جاتے تھے، ہر جمعرات۔ ہر جمعرات کو جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی تو بہت عرفہ اعلیٰ شان۔ سبحان اللہ۔ جیسے یہ عاشقان رسول کے زیارت کے واقعات۔ ابو الحسن ماوردی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جلوہ دکھایا تو میں نے عرض کی حضور وصیت فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ پاک سے حیا کر،
جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی حالت بدل گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ کیسے بدل گئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا میں بچوں کے چہروں پر خوشی اور حیا دیکھا کرتا تھا، لیکن اب وہ آثار نظر نہیں آتے۔ پھر حضور نے اور بھی چند وصیتیں نصیحتیں فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کے بارے میں فرمایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق میں سب سے زیادہ حیا والے اور حیا کی تعلیم اور تربیت کرنے والے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ اور اللہ پاک سے کیسی حیا کرنی چاہیے اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا اللہ پاک سے حیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کی ہم اللہ سے اس کے حق کے مطابق کیسے حیا کریں؟ فرمایا جو شخص سر کی اور جو کچھ سر میں ہے ذہن و دماغ کی حفاظت کرے، پیٹ کی اور پیٹ میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے، دنیاوی زیب و زینت کو ترک کرے، موت اور اس کی سختیوں کو یاد کرے، تو اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی انسان گناہوں سے بچے، یہ اللہ پاک سے حیا میں آ جائے گا۔ اگر لوگ جیسے برائی سے بچتے ہیں لوگوں کی وجہ سے، تو یہ لوگوں سے حیا ہے۔ تو اللہ سے حیا یہ کہ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچے، تو گویا کہ اس نے یہ حیا کا حق ادا کر دیا کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی سے گناہوں سے بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بچائے ہاں۔ اور با حیا بنائے۔ اور ہمارے سوسائٹی کے اندر بات کہ یار تو زیادہ ہی تو کوئی وہ شرمیلا ہو گیا ہے۔ بھئی تو اچھی بات ہے کہ یہ شرمیلا ہے، تو استغفر اللہ، لڑکیاں شرمیلی نہیں ہیں اب تو لڑکے کو شرمیلا، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، تو اس کے وسیلے سے دعا کریں بھائی اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ اور یہ مارکیٹ میں یہ کیسے چلے گا؟ لوگ اس کو کھا جائیں گے، یہ کیسے مطلب زمانے کے ساتھ کیسے چلے گا شرمیلا؟ دیکھیں دین اسلام پر عمل کرنے میں راحت، آسانی اور کامیابی ہے۔ بطور مسلمان، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان نہیں، حیا جتنی ہو اچھی ہی ہے۔ بے شک۔ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو اپنے چھوٹے بھائی کو اس بارے میں کچھ کہتے ہوئے دیکھا کہ اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے کہ تو بہت حیا کرنے والا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا جو آپ فرما رہے ہیں، یہ مضمون تھا کہ حیا جتنی اتنی اچھی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت کروائی اور وصیت فرمائی حیا کے تعلق سے۔ اللہ ہمیں باحیا بنا دے۔ پروگرام کے آخر میں زیارت رسول کا وظیفہ بھی بیان کیا جاتا ہے، آج بھی وظیفہ ارشاد ہو جائے۔ زیارت رسول کا وظیفہ، جو شخص پیارے آقا سید الانبیاء حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا رکھتا ہو، وہ یہ درود 400 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ الکریم زیارت رسول سے مشرف ہوگا۔ دیکھیں مختلف درود، مختلف اوراد، مختلف اعمال یہ بزرگوں سے منقول ہیں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ اصل بات تو کرم کی ہے، جب چاہیں وہ کرم فرما دیں، لیکن یہ بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد فی کل وقت وحین صلاۃ نسعد بها فی الدنیا والدین وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ اس کو 400 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم زیارت رسول کا شرف حاصل ہوگا۔ جام دیدار پلا دو میرے آقا، اب تو امیر اہل سنت بارگاہ رسالت میں استغاثہ کر رہے ہیں، جام دیدار پلا دو میرے آقا، اب تو آنکھ ہے کب سے طلبگار رسول عربی، آنکھ ہے کب سے طلبگار رسول عربی۔ مزید جانے کے ناظرین، آج ہم نے جو عاشقان رسول کے واقعہ سنے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے زیارت رسول کا واقعہ سنا، زیارت رسول پر مشتمل حدیث پاک، اس کی شرح، زیارت رسول کی تعبیرات بھی سننے کی سعادت حاصل کی۔
اور سبحان اللہ حضرت ابو الحسن ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کے زیارت رسول کا واقعہ سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیا کی تعلیم فرمائی اس کے بارے میں سنا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ سنا یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔